السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، پیارے بچوں، 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 25، 26، 27 یہ مضمون باقی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بات چل رہی تھی آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی وادی میں، بعد اس کے کہ تم ان پر غالب آ چکے تھے۔ یہ غلبہ کس قسم کا تھا؟ جبکہ سورہ حدیبیہ بتاتی ہے کہ مغلوب ہو گئے تھے، تبھی تو صلح کرنے کی نوبت آئی، لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے کہ تم کو غلبہ اور فتح مندی حاصل ہو چکی تھی۔ اصل قصہ یہ لکھا ہے، شارحین نے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے 50 آدمی جاسوسی کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام کے اطراف میں منڈلا رہے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو جب بھی موقع ملے غفلت میں دیکھ کر کام تمام کر دیں۔ اس خیال سے وہ لوگ قریب قریب منڈلا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس کام کے لیے کہ اطراف کا جائزہ لیں بھیج رکھا تھا۔ یہ 50 کے 50 جاسوس جگ میں آ گئے، پکڑ کے لائے گئے، اور قریب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کا فیصلہ دے دیں، لیکن اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ادھر آپ کے بھیجے ہوئے عثمان غنی مکے والوں کے درمیان ہیں، اگر یہ 50 لوگوں کے قتل ہونے کی ان کو خبر پہنچے گی تو آپ کے قاصد عثمان غنی کو اور ان کے ساتھیوں کو وہ ضرور پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے، اور ان دو طرف سے قاصدوں کا قتل کیا جانا جنگ کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے۔ جنگ ہو بھی گئی تو فتح آپ کی ہوگی، لیکن ایک وجہ مانے ہے جو مصلحت ہے اللہ کی، اور مصلحت یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو جائے، اور صلح کے زمانے میں لوگ اسلام کو دیکھیں تاکہ اسلام میں داخل ہوں، اور کچھ لوگوں کے حق میں ابھی اسلام باقی ہے، اگر وہ آج ہی جنگ ہوئی تو قتل ہو کر کافر ہو کر مارے جائیں گے، اور اگر مصالحت ہو گئی 2 سال کا ان کو موقع ملا تو وہ اسلام میں آنے والے تھے علم الہی کے مطابق۔ تیسری وجہ لکھی ہے کہ بہت سے مسلمان کمزور جو ابھی مکے میں ہیں، مکے سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، ضعفاء مسلمین، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، وہ الگ نہیں رہتے کہ ان کی بستی الگ ہو، بلکہ کفار قریش کے ساتھ ملی جلی آبادی میں رہتے۔ اگر وہ الگ ہوتے تو حکم ہو جاتا قتال کا، لیکن اگر ان کے ساتھ رہتے ہوئے حکم ہو جائے تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بھائی قتل ہو سکتے ہیں، اور بعد میں تم کو اس پر صدمہ اور افسوس ہوگا، اور تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے۔ اس لیے اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اگرچہ غلبہ تمہیں کو ملے گا لیکن یہ جنگ مؤخر ہو اور صلح سے یہ معاملہ طے ہو۔ اس تذکرے کو یہاں پر کہا گیا ہے، وہ ہوا سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، اور وہی ذات ہے الذی کف، جس نے روکا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، یعنی کفار قریش کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، یعنی کفار قریش کے ہاتھوں میں عثمان غنی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور عثمان غنی پر انہوں نے ہاتھ نہیں چلایا، جیسا کہ بعد میں مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ نے انہی کے انتقام میں لوگوں نے بیعت لیا تھا جس کا نام بیعت رضوان ہے، جو گزشتہ بہت پہلے آیت نمبر 18 میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی، اس سے انتقاماً اگر آپ نے ان کو قتل کر دیا ہوتا تو جنگ بھڑکنے میں کیا دیر تھی، لیکن اللہ نے ہی روک دیا، دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، کفا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو روکا، انکم، تم سے، وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے، تمہارے ہاتھ ان پر نہیں چلے اور ان کے ہاتھ تم پر نہیں چلے، حالانکہ دونوں کے قبضے میں کچھ لوگ آ چکے تھے، ادھر عثمان غنی کے ساتھی کفار کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، ادھر 50 جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے، ہاتھ میں آنے کے باوجود ہاتھ کو روکنا جس کا دل پر قبضہ ہے اسی کا کام ہے، اشارہ اسی سے ہوا کی طرف ہے کہ اللہ نے روک دیا۔ کہاں واقعہ پیش آیا؟ فرمایا ببطن مکہ، مکے کی وادی میں۔ بطن کے معنی پیٹ کے آتے ہیں، اور جب کسی شہر کا بطن ہو تو اس کی وادیاں ہوتی ہیں، ببطن مکہ، مکے کی وادی۔ مکے کی وادی کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقام حدیبیہ ہے یہ مکے کی وادی ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ کفار قریش سے جو عثمان غنی سے بات چیت ہوئی تھی تو عین مکے میں ہوئی تھی، اگرچہ مسلمانوں کا قافلہ مقام حدیبیہ پر ٹھہرا ہوا تھا، اللہ نے وہاں پر ان کو روکا۔ اسی واسطے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حدیبیہ حرم میں داخل ہے، حدود مینا میں داخل ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حدیبیہ مینا کے حدود میں داخل نہیں ہے، یہ بحث آگے آ رہی ہے۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان پر تم کو غلبہ دے دیا تھا، فتح مند کیا تھا۔ اظفرکم، ظفر سے، ظفر کے معنی غلبہ، تم پر اللہ کی مدد ہوئی فتح مندی کی شکل میں کہ ان پر تم کو غالب کر دیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے 50 آدمی تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تمہارے سامنے مغلوب تھے، تم ان کو قتل کر سکتے تھے، یہ ہے اظفرکم علیہم۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون بصیرا، جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا، تمہارے سارے کاموں پر نگاہ ہے، اس لیے تمہاری مصلحتوں پر نگاہ رکھتے ہوئے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کے اوپر ہاتھ مت چلاؤ۔ حالانکہ تقاضائے قتل موجود تھا، کیا کیا تقاضا تھا؟ ان پر اللہ نے کرم نہ کیا ہوتا تو تمہارے ہاتھ کھل جاتے، کیونکہ تقاضے موجود تھے۔ کیا کیا غلطیاں تھیں ان کی؟ ترتیب وار بیان کیا اللہ نے۔ ہم الذین کفروا، اصل قصہ یہاں سے بیان کرنا ہے، یہ اوپر کی آیت بطور تمہید کے لیے ہے۔ ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو کفر کرنا
سبب قتل ہے اللہ کی باقی ہی ہے. نمبر 2 وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا ہے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے. صرف مسجد حرام کیوں کہا؟ حالانکہ روکا تو ہے حدود حرم میں داخل ہونے سے روکا ہے. حدیبیہ کا مقام جہاں ہے وہیں روک دیا، اور وہاں سے آنے میں اس کے بعد جو مقصد تھا وہ مسجد حرام میں طواف کرنا مقصد ہے، کیونکہ جس ارادے سے نکلے تھے وہ مقصود اور مطلوب پورا کہاں ہوتا حرم میں. اس لیے یہاں پر تکمیل فرمایا کہ تم کو روک دیا تھا حرم کے حدود میں آنے سے. حالانکہ اس کے بعد صحیح بھی کرتے اور صحیح بھی وہاں شامل ہے، لیکن ایک جز جو غالب ہے مسجد حرام کا طواف وہ لفظ دے کر بقیہ چیزیں ضمن شامل کر دیا کہ تم کو روکا تھا مسجد حرام سے، یہ تم کو وہاں پہنچنے سے روکا. تو دوسری غلطی ہو گئی. مسجد حرام سے مراد پورا کا پورا حرم ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ بیت اللہ کے اطراف جو حصہ ہے، ایک سمت میں تو حتیم ہے وہ تو خود بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے بعد کا جو کھلا ہوا حصہ ہے وہ مطاف ہے، اس کے اطراف میں جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ سب کے سب مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ پورا کا پورا حدود حرم کہلاتا ہے. یہاں یہ مسجد حرام بول کر یہ پورا خطہ مراد ہے. تو دوسری غلطی ہو گئی کہ انہوں نے تم کو روکا مسجد حرام سے، حالانکہ وہ گھر اللہ کا ہے اور سب کو وہاں جانے کا پورا پورا اللہ نے حق دیا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. اور تیسری غلطی کیا ہے؟ والہدی معکوفا، ہدیہ معکوفا، ہدی سے مراد وہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نام پر گھر سے نکل چکا ہو اور مینا کی طرف جا رہا ہو، اس کو ہدی کہتے ہیں. اس کے لیے بکرا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے. بدنا کہتے ہیں اونٹ کے لیے خاص ہے وہ، لیکن جب ہدی آتا ہے تو مطلق جس کو حلال کر لایا جائے. تو ہدی سے مراد قربانی کے جانور جن کی قربانی جائز ہے ان تمام پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. والہدیہ معکوفا، اور قربانی کے جو جانور تھے وہ معکوف تھے. معکوف کے معنی محبوس، روک دیے گئے. معکوف اس کا مادہ عاکفہ، عاکف ٹھہر جانے والا. معتکف کو بھی اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہر جاتا ہے اپنے مقام پر. تو معکوف کے معنی یہاں ہوگا محبوس، روک دیے گئے. حالانکہ عربوں کے عقیدے کے مطابق قربانی کے جانور کو روکنا بہت بڑا جرم تھا. مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور اسی احترام کے لیے قربانی کے جانوروں کو داغ لگاتے تھے، اشعار اس کو بولتے ہیں، زخمی کرتے تھے تاکہ اونٹ سے یا دوسرے جانوروں سے خون ٹپکے، اور چپلوں کا ہار پہناتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے لیے خود ذلیل ہو کر کے ذبح ہونے جا رہا ہے، اس کو چھیڑنا اچھا نہیں. علامت ہی اس کو بولتے ہیں قلادہ، پٹا ڈالنا گلے میں. یہ پوری باتیں آ چکی ہیں حج کے بیان میں. اتنا ان کا عقیدہ تھا کہ ان کا احترام کرتے، لیکن زمانے جاہلیت کی عصبیت ایسی غالب آئی کہ انہوں نے ان کو بھی روک دیا اور جانور کو وہاں پہنچنے سے منع کر دیا. والہدی معکوفا، جانور کو روکا. ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنے مقام پر. بلغ یبلغ کے معنی پہنچنا اور محلہ کے معنی اپنے مقام پر. ظاہر یہ ہے کہ جہاں جا رہے تھے جب وہاں پہنچیں گے اور قربان ہو جائیں گے تو وہ اپنے مقام پر پہنچے. جب تک مقام ذبح پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائیں تب تک اپنے مقام پر نہیں پہنچے. تو ذبح ہونا مراد ہے لیکن اپنے مقام پر. اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام ذبح منی میں ہے اور وہاں جانے سے ان کو روک دیا گیا تھا. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور وہیں جا کر ذبح کرنا چاہیے، جہاں پر روک دیا گیا ہے وہاں ذبح نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جانے سے جب روک دیا گیا ہے تو وہاں جائے کیسے؟ تو اب مقام جہاں پر روکا گیا ہے وہیں قربان کر دیا جائے. اب کہتے ہیں کہ جب وہیں پر قربان کر دیا گیا اور قربانی ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ مقام حدیبیہ مینا کا جز ہے. جب مینا کا جز ہے تو مقام پر پہنچ گیا، روکنا ثابت نہیں ہوا. لیکن لکھا ہے کہ مقام مینا میں ایک مخصوص مقام ہے جس کا نام ہے منہر، ذبح کرنے کی جگہ، وہاں پر ذبح ہونا افضل ہے. وہاں تک جانے سے روک دیا. اگرچہ حدیبیہ کا کچھ حصہ مینا سے متصل ہے، وہاں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل روکنا مراد ہے یہاں مقام ذبح کا جو افضل حصہ ہے وہ منہر ہے، مینا کے خاص مقام پر جانے سے روک دیا گیا تھا. اس لیے حنفیہ کا موقف یہی ہے کہ منہر جو ہے مینا میں وہاں پہنچ کر ذبح کیا جائے. شوافی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جہاں روکا گیا تھا اگرچہ وہ مینا سے باہر ہے لیکن وہاں بھی درست ہے، وہاں پر ذبح کر دیا جانا چاہیے. یہ بہرحال فقہی بحث سے بہت طویل ہے. آیت کا حاصل کیا نکلا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا، جانور کو روک رکھا کہ وہ مقام تک پہنچے. یہ 3 غلطیاں ہیں جن کی بنا پر ان کو قتال میں قتل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ان کو روکنے کا حق نہیں مسجد حرام سے مگر روک رہے ہیں، کفر کرنے کا حق نہیں مگر کفر کر رہے ہیں. قربانی کا جانور جو سب کے یہاں عقیدت سے دیکھا جاتا تھا اس کو روک دیا ہے. یہ 3 جرم کی پاداش میں قابل قتل تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، قتال سے روکا. اگر وہ چاہتا تو قتال کا حکم دیتا اور یہ پورے کے پورے مقتول ہوتے، غلبہ تمہیں کو ہوتا. لیکن ایک خاص وجہ بتایا اللہ نے. اس میں سے وجہ یہ ہے ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. یہ ہے اصل وجہ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سارے مرد مومنوں میں سے اور بہت ساری عورتیں مومنات جن کو تم نہیں جانتے ہو کہ تم ان کو رونت ڈالتے، تم ان کو پامال کر ڈالتے، پھر تم کو پہنچتی ان کی طرف سے فتصيبكم منهم، پہنچتی تم کو ان کی جانب سے معرت. معرت کے معنی 3 ترجمہ کیا ہے. معرت کے معنی آتے ہیں عیب، اور ترجمہ ہے معرت کے معنی مضرت، نقصان. اور ترجمہ ہوتا ہے معرت کا کہ جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیتے انجانے میں تو تم کو ایک پشیمانی ہوتی. وہ پشیمانی تم کو اپنے اندر احساس دلاتی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے. اس تکلیف کا، اس شدت کرب کا نام معرت رکھا ہے. فرمایا بغیر علم، بغیر جانے ہوئے، کیونکہ کافر ان کے ساتھ گڑمڑ ہے، سب کا مکان ایک ہے، رہائش گاہ ایک ہے، اسی واسطے اللہ نے روک دیا. تو پہلی وجہ تو یہ ہے. ولولا رجال مؤمنون، لولا کا ہمیشہ جواب ہوتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ اجازت دے دیتے قتال کی، یہ مطلب ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سارے مسلمان مرد عورتیں تمہارے ہاتھوں سے پس جانے کا اندیشہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تم کو قتال کی اجازت دے دیتے. تو یہ آگے پوچھا ہے. یہ کون مسلمان تھے جو مکے میں تھے؟ ہجرت ہو چکی ہے، سن 6 ہجری ہے تو 6 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے حدیبیہ، 6 سال ہو چکے ہیں ہجرت کیے ہوئے. تو یہ کون ہے مکے میں؟ ہجرت سب پہ فرض تھی. وہ لوگ جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے. بہت سے لوگ بچے تھے، کمزور تھے، ضعفاء مسلمین میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی ان میں سے تھا. میں اپنے کم عمری کی وجہ سے کہا جاتا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ گیا. بہت سی عورتیں تھیں، بہت سے کمزور ضعیف بوڑھے مسلمان تھے. یہ مکے میں رہتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کر جیتے تھے. ان تمام پر اندیشہ تھا. اس معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر مسلمانوں کو تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کی تکلیف کا خیال کر کے اپنے ہونے والی اقدام سے باز آئے.
یہ ثابت ہوتا ہے اس سے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کمزور مسلمان پس جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو تم کو ہم حکم قتال دے دیتے اور غلبہ تمہیں کو ملتا. لیکن مؤخر کرنے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے کچھ لوگ مؤمنون ایمان والے مرد، ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموهم جن کو تم جانتے بھی نہیں، کیسے پہچانتے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں؟ اس وقت تک کوئی علامت نہیں تھی. ان تطؤهم روض جانا، پامال کرنا، وتی کے معنی روضنے کے آتے ہیں، تو ان تطؤهم تم ان کو پامال کر دیتے یعنی روض ڈالتے. فتصيبكم پھر تم کو پہنچ جاتا منهم ان کی طرف سے معرۃ صدر، کیا پہنچ جاتا؟ صدمہ پہنچ جاتا، نقصان پہنچ جاتا، مذلت پہنچ جاتی، عیب اور پشیمانی پہنچ جاتی، بغیر علم، بغیر جانے ہوئے. یعنی یہ تمہارے ہاتھوں سے ان کا پامال ہونا تمہارے علم کے بغیر ہوتا، تمہیں خبر بھی نہ ہوتی. یہ فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قتال کو روکنے سے اور صلح کا حکم دینے سے، ان سے تمہارے ہاتھ سے ان کو روکنے سے. دوسرا فائدہ بہت بڑا کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ساتھ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 1400 تھی، اور صرف 2 سال کے بعد جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 10,000. یہ 2 سال میں 10,000 کیسے ہو گئے 1,500 سے؟ یہ مقصد تھا کہ جن کے حق میں ایمان ہے، جو کفر سے بچ کر توبہ کر کے ایمان لانے والے ہیں، جنت ان کا مقدر ہے، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو سکیں، ان کو موقع دیا جائے. یہ دوسرا مقصد تھا. یدخل اللہ، تاکہ اللہ داخل فرمائے فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو چاہیں تو داخل فرمائے رحمت میں، یعنی داخل ہونے کے لائق بنائیں، یعنی ان کو ایمان کا موقع دیں. چنانچہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری مشکل سے 1.5 سال 2 سال کا وقفہ ہے. 1500 صحابہ سے لے کر تعداد ان کی 10,000 ہو گئی ہے. یہ پورے کے پورے اس آیت کا مصداق ہیں کہ ان کو اللہ نے ایمان میں داخل فرمایا، جو ذریعہ رحمت ہے، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. اور فرمایا اگر وہ لوگ الگ ہوتے اور ان کے کسنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ضرور حکم دیتے. چنانچہ آگے فرمایا لو تزیلوا، لو اگر تزیلوا وہ لوگ جدا ہوتے، علیحدہ ہوتے. تزیل زائل سے ہے الگ ہوتے، بالکل یعنی ملے ہوئے متصل نہ ہوتے. اگر وہ جدا ہوتے، علیحدہ ہوتے، لعذبنا الذين كفروا منهم، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان کافروں کو ان میں سے المناک عذاب، عذابا علیما. یہ علیما صفت کس کی ہے؟ عذاب کی. المناک عذاب دیتے. اگر وہ کافر ایمان والوں کے ساتھ ہیں اس لیے وہ بچ گئے، اگر علیحدہ ہوتے تو المناک عذاب ملتا. اس سے معلوم یہ ہوا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے یہ کافر بھی مہلت دیے گئے. اگر یہ کافر ایمان والوں کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ ان کو مہلت نہ ملتی. تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کافروں کو ایمان والوں کی صحبت سے تھوڑا دیر موقع ملا، مہلت ملی. اس مہلت سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کو اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ملا، اور ان میں جن کے حق میں ایمان مقدر تھا ایمان میں داخل ہونے کا موقع ملا. یہ سب فوائد بیان کیے. اب کفار قریش کی ایک انانیت تھی، اس کا نام ہے ناک. ناک کا مطلب اپنی بڑائی، اپنا اظہار. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، اس وقت کو یاد کرو جبکہ بنا لیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. فی قلوبهم الحمية، اپنے دلوں میں ضد. کون سی ضد تھی؟ جب معاہدہ لکھا جانے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد رسول اللہ کی طرف سے اور لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو ان کافروں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے. ہمیشہ لکھا کرتے تھے اسلام کے اظہار سے پہلے بسم کا اللہم یہ لکھو، رحمان اور رحیم کا اللہ سے پہ اعتراض کیا. یہ کیا تھی؟ جاہلیت کی اہمیت تھی، غرور. دوسرا محمد رسول اللہ پہ ان کو اعتراض تھا، اگر رسول اللہ ہم مان لیں تو ہم آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہمارا اسی پہ اعتراض ہے، لہٰذا محمد کے ساتھ رسول اللہ کو کاٹ کر نکالو اور ابن عبداللہ وہاں لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ ان کا غرور تھا، یہ ان کی اہمیت جاہلیت تھی. اسی کو انف کہا ہے، ناک پر ان کے غرور تھا. اس غرور کا انہوں نے اظہار کیا. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، جن لوگوں نے کفر کیا ہے جب ان کے دلوں میں ضد تھی، ہر درمی تھی. کیسے ہر درمی؟ حمیت جاہلیہ، جاہلیت کی ہر درمی. زمانے جاہلیت کی ہر درمی کیا تھی؟ یہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی جنگیں ہوتی تھی. بعض جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بہت طویل جنگیں ہوئیں. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تو جنگ رکھی ہے، میرا گھوڑا پہلے پانی پی گیا تو جنگ رکھی ہے. یہ جاہلیت کی جنگ تھی. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں غرور کی بنا پر چھوٹی موٹی بات کو بڑھا کر کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، تو جھگڑا بڑھ جاتا یہاں تک کہ خاندانوں کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے جھگڑے کو کہا ہے حمیت الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کا ضد اور جھگڑا ہے، خاندانی غرور ہے. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنا سکون، اپنی تسلی، اپنا سکینہ اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر. دیکھیے آپ نے اگر مسلمان بھی ضد کر لیتے، کیونکہ یہ موقع ضد کرنے کا تھا، جیسے ان کی ضد تھی کہ بسم کا اللہم لکھو، مسلمان کہتے نہیں بسم اللہ الرحمن ہی لکھو، تو کیا کریں گے؟ ضد پیدا ہو جاتی. اور اگر وہ لوگ ضد تھے کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، مسلمان لڑ جاتے کہ نہیں محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے گا، تو جنگ چھڑ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں بھی اور صحابہ کرام کے دل میں بھی اپنا سکون تسلی کا نازل کر دیا کہ ان لکھنے سے مت دیکھو کیا ہونے والا ہے، اس کو دبتا ہوا کام مت سمجھو. رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر آپ نے خود محمد ابن عبداللہ لکھ دیا بطور معجزے کے. حضرت علی نہیں کاٹ رہے تھے، فرمایا کہ میں رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا اپنے ہاتھ سے، آپ نے خود ان سے پوچھا اور لے لیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ بطور معجزے کے آپ نے خود لکھ دیا، کاٹ دیا رسول اللہ کو اور لکھا محمد بن عبداللہ، کیونکہ اللہ نے دل میں سکینہ نازل فرمایا کہ اس عارضی چیز کو بحث نہ بناؤ کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی فتح ہے. چنانچہ کئی صحابہ فرماتے ہیں تم مکہ کو فتح مبین کہتے ہو، اور ہے بھی فتح مبین وہ، لیکن صحابہ کے درمیان بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ذریعہ اس کا بن گئی. تو حضرت براء بن عازب کی روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سکینہ اور تسلی نازل فرمایا رسول پر اور ایمان والوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کر دیا اللہ نے ان پر، لازم فرما دیا اللہ نے ان پر تقویٰ کے کلمہ کو. کلمۃ التقویٰ، کلمہ جملہ، اور تقویٰ کہتے ہیں جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اس کو متقی کہتے ہیں، اور جو ڈر ہے اس کا نام تقویٰ ہے. جس کلمے سے، جس لفظ سے ڈر پیدا ہونے کا یقین پیدا ہو اس کا نام ہے کلمہ تقویٰ. مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تقویٰ ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ تقوی ان پر لازم کر دیا ہے، یعنی ان کے رگ و ریشے میں پیوست کر دیا ہے۔ اور اللہ آگے خود فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ لوگ زیادہ حقدار تھے کلمہ تقوی کے، نبی کی صحبت اور نبی کی برکت اور نبی کی طرف سے ان کی رہنمائی اور نگرانی جس کی بنیاد پر وہ زیادہ اس کے حقدار تھے۔ وَأَهْلَهَا، اس کا بھی اسی بات ہے، زیادہ حقدار بھی تھے اور زیادہ اس کے اہل بھی تھے۔ اہل کے معنی لائق ہونا اور نا اہل کے معنی نالائق ہونا۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کلمہ تقوی کے زیادہ لائق تھے اور کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے بمقابلہ دوسرے انسانوں کے۔ اب بتائیے، اللہ نے شہادت دے دی جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کو تقوی سے خالی سمجھے، تقوی کے لیے نااہل سمجھے اور ان پر اعتراضات کرے تو وہ اپنے عاقبت تباہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے صحابہ کرام کو اہل بتایا ہے، نااہل نہیں، اور تقوی کا زیادہ حقدار ثابت کیا ہے۔ لہذا جس کو اللہ حقدار کہتے ہیں تقوی کا، اب اس کے تقوی کی تصدیق تم سے نہیں چاہیے، تمہارا تجربہ تم رکھ لو۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ کی تصدیق بہت کافی ہے، لہذا جو لوگ صحابہ پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے کفر کے واسطے یہ آیت کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہیں ہر چیز کو جاننے والے، ہر شے کو جاننے والے۔ یہ کیوں کہا ہر شے کو جاننے والے؟ کیونکہ تقوی قلب میں ہوتا ہے، اور قلب میں کس کے کیا ہے وہ کون جان سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے، وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز سے واقف ہے۔ لہذا صحابہ کے دل میں کیا تقوی تھا، کس شان کا تھا اور کتنی اہمیت تھی اور کتنا استحقاق تھا، اس اللہ نے جو سب کچھ جاننے والا ہے بتا دیا ہے۔ اس لیے اب صحابہ کے استحقاق تقوی پر اور اہلیت پر کسی کو شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے لقد صدق اللہ کہہ کر صلح حدیبیہ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دے دیا گیا کہ اگلے سال جنگ کو، اگلے سال جو ہے عمرہ ہوگا، اس سال لوگ احرام نکال دو اور اپنے بالوں کو نکالو، قربانیاں یہیں کر دو، واپس چلے جاؤ۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ آپ نے ہم کو اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ ہم چلیں گے، عمرہ کریں گے، بال کٹوائیں گے، قربانیاں وہاں کریں گے، اور اب تک حال یہ ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہی نہیں، نہ طواف کیا، نہ ہم نے وہاں پہنچ کر کے طواف کیا، اور نہ ہم نے اب تک اپنے بال کتروائے، نہ قربانیاں آپ نے کی، وہاں پہنچے ہی نہیں۔ تو پھر جو آپ نے خواب کا تذکرہ کیا تھا کہ خواب آپ کا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے، وہ کہاں گیا خواب؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر ان کو شک پیدا ہوا، اور یہ بعض منافقین نے لگایا تھا، بعض کمزور مسلمان جن کا عقیدہ کمزور تھا، پختہ نہیں ہو سکے تھے، ان کو شبہ پیدا ہوا۔ اللہ نے نبی کے خواب کی تصدیق کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا کہ نبی کا خواب سچا ہے، اور جتنا خواب میں دیکھا ہے اتنا ہو کر رہے گا۔ خواب میں دیکھا ہے کہ طواف کر رہے ہیں، ضرور کریں گے۔ خواب میں دیکھا ہے قربانی کر رہے ہیں، ضرور کریں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ بال کوئی کٹوا رہا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے، چھلنا جس کو ہم کہتے ہیں حلق کرانا، اور کہیں سے کترنا جسے ہم کہتے ہیں قصر کرانا، یہ سب ضرور ہوگا، لیکن آپ نے اس خواب میں تعین نہیں دیکھا ہے کہ اسی سال ہو رہا ہے، یہ ہوگا ضرور۔ چنانچہ اگلے سال یہ خواب کی تعبیر ثابت ہوئی ہے۔ یہاں سے اشارہ اسی کی طرف ہے۔ لقد صدق اللہ، لقد میں جو لام ہے یہ جو پیچھے سے گزر چکا ہے قسم کے ساتھ، یعنی قسم ہے کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ صدق اللہ رسولہ الرؤیا، رؤیا یہ مفعول ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، حقیقت میں اس کو واضح کر دیا۔ صدق اللہ، سچ کر دکھایا اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق حقیقت کے مطابق، جیسا آپ نے دیکھا تھا خواب میں ویسا ہی کر دکھایا۔ لہذا خواب پر شک نہیں کرنا، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور سید الانبیاء کا خواب یقیناً سچا ہے۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم البتہ ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ یہ جو وعدہ تھا آئندہ پورا ہوگا، یہ اللہ نے نبی کی تصدیق کیا ہے، کیونکہ نبی کے اس خواب پر بہتوں کو وسوسہ آ گیا تھا کہ جب خواب دیکھا تھا تو پھر لوٹنے کا کیا مطلب ہے بغیر آگے گئے ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال جواب بڑا سخت ہے، منقول ہے، گزشتہ آ چکا ہے کہ البتہ تم داخل ہوگے، ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھا آپ نے، آئندہ سال عمرہ کرنا ہے اور آئندہ سال حدود حرم میں آنا ہے، اور یہ اللہ خود فرماتے ہیں، اور ترجمہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کی تلقین کا طریقہ کیسا پیارا ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ خواب پورا ہوگا اور اگلے سال ہوگا، اور اللہ نے نبی کا خواب سچا کر دکھایا ہے کہ تم ضرور داخل ہوگے، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو جب اللہ کے کلام میں اللہ نے خود انشاءاللہ کو استعمال کر دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کل کے بارے میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کے بغیر کیسے جائز ہوا؟ حالانکہ اللہ کا علم اتنا محیط ہے، بجائے انشاءاللہ کے یقیناً بھی کہا جا سکتا تھا، یقیناً کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے ایمان والوں کو سکھلایا ہے کہ آئندہ کا کوئی بھی کام ہو تو وہ سب کا سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس پر کئی آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں، سورہ کہف کی بھی آیت آ چکی ہے، سورہ سواد کی آیت آ چکی ہے، سب میں انشاءاللہ کی تاکید آئی ہے۔ آگے فرمایا آمینین، امن سے آئیے، یعنی داخل ہوتے وقت میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بالکل امن ہوگا، کیونکہ اس معاہدے کے روح سے ان کو ہاتھ چلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگلے سال آؤ، 3 دن کے اندر چلے جاؤ، ہتھیاروں کو میدان میں رکھو، کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مت لے جاؤ، کوئی رکنا چاہے تو چھوڑ کے جاؤ، یہ تمام شرطیں وہ مان چکے تھے، لہٰذا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آئندہ امن کے ساتھ ہوگا۔ اور 2 شکلیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، محلقین حلق کرانے والے، محلق حلق کرانے والا جمع ہے محلقین، جب بال کو صاف کیا جائے اس طرح سے تو اس کو محلق کہتے ہیں، تحلیق کے معنی بال کو صاف کر دینا، جمع ہے محلقین، بالوں کو اس طرح سے مڑانے والے، صاف کرنے والے، تو وہ امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے اپنے سروں کا حلق کرائیں گے، وہ مقصرین، اور قصر کرانے والے ہوں گے۔ قصر کے معنی قینچی سے کترنا، قصر کو بعد میں لائے اور محلقین کو پہلے لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محلق کی فضیلت زیادہ ہے مقصر کے مقابلے میں۔ کوئی بانی پورا بال نکالتا ہے، صاف کرتا ہے اس طرح سے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے بمقابلہ اس کے جو بالوں میں قینچی لگاتا ہے۔ حالانکہ دونوں جائز ہے، لیکن مقدم کی بنا پر یہ تقدیم بتاتی ہے کہ سر مڈاتے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ بال کترواتے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرمایا لا تخافون، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ جب پہلے آ چکا ہے آمینین، تو پھر سے لا تخافون کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بتانا یہ ہے کہ تمہارے 3 حال ہیں، ایک بوقت داخلہ، اور ایک ادائیگی عمرہ، اور ایک وہاں سے نکلنا، 3 موقع ہے۔ تم کو داخل ہونے میں امن ہوگا،
اور پورے احکامات ادا کرنے کے لیے حلق میں قصر میں پورا امن ہوگا اور نکلتے ہوئے بھی تم پر کوئی خوف نہ ہوگا کہ چلو شاید پیچھے سے حملہ کر بیٹھیں گے. تو تخافون یہ تکرار نہیں ہے بلکہ احوال پر یہ بتانا مقصود ہے. ان تمام کے بعد فرمایا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا بس اللہ نے سب معلوم کر لیا ہے جو تم کو نہیں معلوم. اللہ کے علم محیط کی وجہ سے آئندہ 2 سال کے بعد جو ہونے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور تم کو نہیں معلوم ہے, اس لیے آئندہ کی خبر اللہ نے دے دیا. یہاں سے بات معلوم ہو گئی. فعلم اگر فعل ماضی ہے, جان لیا, معلوم کر لیا جو کچھ تم کو نہیں معلوم ہے, جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. تو علم سے فعل ماضی استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا, بلکہ اللہ کے علم محیط میں تو ہر چیز ہے, لیکن قرآن کریم کی آیتوں میں نقل کر کے معلوم کر دیا. یعنی تم کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے, اگرچہ تم اس آئندہ کے 2 سالہ پروگرام سے واقف نہیں تھے. آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے تم نہیں جانتے تھے, اب تم کو معلوم کرا دیا اللہ نے, تو تمہارے معلوم کو اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے. ورنہ اللہ کا تو علم محیط ساری کائنات کو حاوی ہے. فعلما بس اس نے معلوم کر لیا, یعنی اظہار کر دیا اس کا, اور تم کو یہ بات معلوم ہو گئی, اب تک تم کو معلوم نہیں تھی. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا بس کر دیا اللہ نے اس کو من دون ذلك اس کے علاوہ سے, اس کے علاوہ سے کیا کر دیا, فتحا قریبا ایک فتح قریب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوسری فتح یہاں سے یعنی خود فتح خیبر مراد ہے. فتح خیبر کو اللہ نے لگے ہاتھوں عطا فرمایا. تو خیبر فتح ہو گئی اور صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کا پیشگی بتایا اور بیت رضوان کو بھی اس کا ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کو مالی اعتبار سے بھی مستحکم کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر کو بھی عطا فرمایا. اگرچہ یہاں پر بہت سے اقوال اور بھی ملتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ورے یعنی اس سے پہلے ایک فتح اور قریب کر دی, تو اسے اور کوئی فتح مراد نہیں ہو سکتی ہے سوائے فتح خیبر کے. یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا اور ایک ایک جز اس کا مکمل ہو گیا کہ سب نے داخل ہو کر پورے کے پورے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا سب کی تکمیل ہو گئی. اس میں ضمنی جزوی بہت سی بحثیں ہیں, اگر کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. دعا کر لیجیے.